دلی کی تہاڑ جیل سے فرار ہونے والے ان سربکف مجاہدوں کی لہو رنگ داستان، جنہوں نے کشمیر کی آزادی کے لیے دشمن کی سرزمین خصوصاً دلی میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کو قدم قدم پر شکست فاش دیتے ہوئے دشمن پر کاری ضربیں لگائیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ دلی شہر سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تہاڑ نامی وہ چھوٹا سا قصبہ اس جیل کے دم سے آباد ہے، جس کی سنگین اونچی دیواروں کے پیچھے قیدیوں کی طرح ہزاروں ایسی داستانیں بھی محبوس ہیں جن کا ایک ایک لفظ انسانیت کے رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے۔ وقت کے بے زبان حیولے نے ان اونچی دیواروں کے اندر انسانیت کو سسکتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر دم توڑتے ہوئے دیکھ کر بے زبان وقت بھی اپنی آنکھیں بند کرنے پر مجبور ہو گیا۔ یہاں انسان نے انسان پر ایسے ایسے مظالم ڈائے، بے گناہ قیدیوں پر تشدد کے ایسے ایسے حربے استعمال کیے کہ ان متشدد قیدیوں کی طرح وقت کے پر بھی پھڑپڑا کر رہ گئے۔ اونچی دیواروں والی اس جیل کی تاریخ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئی، لیکن تہاڑ نامی اس قصبے کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہے۔ صدیوں پہلے یہ ایک چھوٹی سی بستی ہوا کرتی تھی، چند کچے مکانات اور گھاس پھوس کے جھونپڑے جن کے چاروں طرف دور دور تک ویرانہ تھا۔ پھر یوں ہوا کہ دلی حکام نے خطرناک قیدیوں کے لیے ایک الگ اور مضبوط جیل کی ضرورت محسوس کی، ایک ایسی جیل جہاں سے قیدی فرار نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے دلی شہر سے چند میل دور ویرانے میں جھونپڑیوں اور کچے مکانوں پر مشتمل تہاڑ نامی اس چھوٹی سی بستی کا انتخاب کیا گیا۔ پہلے یہ جیل بہت چھوٹی سی تھی، یہاں صرف چند انتہائی خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خطرناک قیدیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ ہندوستان میں فرنگی سرکار کی پالیسیاں جنتا کو سرکار کے خلاف ابھارنے پر مجبور کرنے لگیں۔ ہند میں فرنگیوں کا طلسم ٹوٹنے لگا، سیاسی شورشوں کے ساتھ سنگین نوعیت کے جرائم میں بھی بتدریج اضافہ ہونے لگا۔ بعض علاقوں پر عملاً قاتلوں اور ڈاکوؤں کا راج تھا، انگریز سرکار ان سے نبردآزماں تھی۔ جرائم کے حوالے سے دلی کی صورتحال سب سے ابتر تھی۔ پکڑے جانے والے خطرناک مجرموں کو لمبی سزا بھگتنے کے لیے تہاڑ جیل بھیج دیا جاتا تھا۔ تہاڑ جیل کو تنگی داماغ شکایت رہنے لگی، اور اسی شکایت کے ازالے کے لیے جیل کی دیواریں بھی دفعتاً فوقتاً وسعت اختیار کرتی گئی۔ دلی کی تہاڑ جیل نے بہت جلد عالمگیر شہرت حاصل کر لی۔ دلی شہر میں لال قلعہ اور اس کے نواح میں ابراہیم لودھی اور ہمایوں کے مقبر کے بعد اگر کسی مشہور عمارت کا نام آتا ہے تو وہ تہاڑ جیل ہے۔ لال قلعہ، لودھی کا مقبرہ اور شہنشاہ ہمایوں کے مقبرے کے پس منظر میں تو مغلیہ دور کے جو جلال اور عظمت کی داستانیں موجود ہیں، لیکن تہاڑ جیل کی تاریخ ظلم و جبر، تشدد و بربریت، انسانیت سوز اور روح فرساں داستانوں سے رقم ہے۔ وقت نے اس جیل میں بڑے بڑے سورماؤں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے دیکھا ہے۔ ان میں وہ سیاستدان بھی ہیں جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف آواز اٹھائی، وہ قاتل اور ڈاکو بھی ہیں جنہوں نے انسانی خون سے ہولی کھیلی، لاشوں پر کہکے لگائے۔ وہ لوگ بھی اس جیل میں دم توڑتے دیکھے گئے جو بے گناہ تھے اور کسی ناکردہ جرم میں پکڑے گئے تھے۔ عالمگیر شہرت رکھنے والا اس صدی کا سفاک ترین قاتل چارلی سوبراج آج بھی اس جیل کی دیواروں کے پیچھے بند زندگی کی گھڑیاں گن رہا ہے، جس نے اپنی شناخت منوانے کے لیے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہزاروں بے گناہ انسانوں کو بے دردی سے موت کی نیند سلا دیا۔ یہاں وہ جعلی سکھ اور کشمیری بھی تھے جنہوں نے بھارت کی غلامی کا توق اتار پھینکا اور آزادی کا پرچم بلند کیے سر سے کفن باندھے آتش نمرود میں کود گئے۔ تہاڑ جیل کی آہنی سلاخوں اور سنگین دیواروں کے پیچھے موت کو گلے لگانے والوں میں بہت سے ایسے جعلی بھی شامل ہیں جنہوں نے بھارتی سرکار سے اپنا حق مانگا تھا، آزادی سے زندہ رہنے کا حق۔ تہاڑ جیل کی دیواریں آج بھی کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کے خون کے چینٹوں سے داغدار ہیں، جسے آزادی مانگنے کے جرم میں پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا گیا تھا۔ کشمیری حریت پسند لیڈر مقبول بٹ کو پھانسی دیے جانے کے وقت تہاڑ جیل میں بہت کڑے حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکیورٹی فورس میں اضافہ کر دیا گیا تھا، جس کے ہر بلاک میں لاتعداد باوردی محافظوں کے علاوہ سیکیورٹی کے افراد بڑی تعداد میں قیدیوں کے بیس میں بھی جیل کے ہر حصے میں موجود تھے۔ ان قیدیوں پر خاص طور پر نگاہ رکھی جاتی تھی جن کا تعلق کشمیر سے تھا یا مسلمان تھے۔ حکام کو اندیشہ تھا کہ مقبول بٹ کو پھانسی دیے جانے پر جیل میں ہنگامہ نہ ہو جائے۔ مقبول بٹ کی پھانسی پر وادی کشمیر میں ہندو راج کے خلاف حریت پسندوں کی جدوجہد تیز ہو گئی۔ دلی میں بھی کشمیری باشندوں نے ہندو راج کے خلاف مظاہرے کیے، لیکن تہاڑ جیل میں کچھ بھی نہ ہوا، نہ کوئی مظاہرہ، نہ کوئی ہنگامہ۔ اس جیل میں اگرچہ چند ایسے کشمیری مسلمان قیدی بھی موجود تھے جنہیں اس الزام سلاخوں کے پیچھے بند کیا گیا تھا کہ ان کا تعلق کشمیریوں کی ایک حریت پسند تحریک سے تھا۔ لبریشن فرنٹ سے وابستہ ہونا ہی ان کا سنگین جرم تھا، اور وہ اپنے اس جرم کی سزا اس بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں بھگت رہے تھے۔
سلیم کشمیری اور طارق سعید اس وقت بھی تہاڑ جیل میں موجود تھے جب مقبول بٹ کو یہاں لایا گیا تھا، اور وہ اس وقت بھی جیل میں ہی تھے جب مقبول بٹ کو پھانسی دی گئی تھی۔ اس دوران ان دونوں میں سے کسی نے بھی مقبول بٹ سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اگر کوئی کوشش کی بھی جاتی تو کامیاب نہ ہوتی، کیونکہ مقبول بٹ کو جیل کے ایک ایسے حصے میں رکھا گیا تھا جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ بڑے سخت حفاظتی انتظامات تھے جیل کے اس حصے میں، اور جب مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو بھی انہوں نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ ان کے خلاف مزید الزامات عائد کر کے ان کی سزا میں اضافہ کر دیا جاتا۔ سلیم کشمیری اور طارق سعید کو تہاڑ جیل میں آئے ہوئے 4 سال سے زیادہ ہو چکے تھے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات جموں میں ہوئی تھی۔ سلیم کا تعلق بھارت کے زیر تسلط وادی کشمیر کے ایک قصبے پہلگام سے تھا، جبکہ طارق سعید آزادی کشمیر کے قصبے باغ کا رہنے والا تھا۔ وہ دونوں نوجوان تھے، اور ہر نوجوان کی طرح وہ بھی وادی کشمیر کو غاصب ہندوؤں کے تسلط سے آزاد کرانا چاہتے تھے۔ وہ آزاد وطن کی فضا میں سانس لینا چاہتے تھے، اور یہ مشترکہ مقصد ہی انہیں ایک جگہ لے آیا تھا۔ لبریشن فرنٹ میں شامل ہونے کے بعد اونچے پہاڑوں میں واقع ایک چھوٹے سے تربیتی کیمپ میں ان دونوں نے پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تھا، لیکن باقاعدہ تعارف حاصل نہیں ہو سکا تھا۔ تربیتی کیمپ ختم ہونے کے تقریباً 2 ماہ بعد طارق سعید کو اطلاع ملی کہ اسے لبریشن کی طرف سے ایک نہایت اہم مشن کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ اسے مشن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا تھا، لیکن مقررہ تاریخ تک جموں کے قریب ایک خفیہ مقام پر پہنچنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ ان دنوں کشمیری حریت پرستوں کی مختلف تحریکیں ہندو سامراج کے خلاف بڑی گرمجوشی کا مظاہرہ کر رہی تھی، جن کی وجہ سے آزادی کشمیر سے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونا خاصا مشکل کام تھا۔ لیکن طارق سعید کسی نہ کسی طرح جموں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر جموں شہر سے چند میل دور پہاڑوں میں گری ہوئی ایک چھوٹی سی بستی تک پہنچنے میں بھی اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا میزبان ایک بوڑھا چرواہا تھا جس کے سر کے بال برف کی طرح سفید تھے۔ طارق سعید کے اندازے کے مطابق اس کی عمر 75 کے لگ بھگ ضرور رہی ہوگی، لیکن مسافہ کرتے ہوئے طارق نے اس میں جوانت جیسی طاقت کا احساس کیا تھا۔ اس کا لباس بوسیدہ اور چہرے پر حسرت تھی، لیکن آنکھوں سے ایک عزم جھلکتا تھا۔ طارق سعید کی حالت بھی خستہ حال تھی۔ پھٹا ہوا لباس، ٹوٹے ہوئے جوتے اور افلاس زدہ چہرہ دیکھ کر اس کی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کی حالت ان کشمیری مسلمانوں سے مختلف نہیں تھی جو غربت و افلاس کی چکی میں پس رہے تھے۔ وادی میں تمام وسائل پر ہندوؤں کا قبضہ تھا، اور دولت و طاقت کے بلبوتے پر ہی وہ ان افلاس زدہ مسلمانوں پر مسلط تھے، لیکن وہ اس حقیقت سے بے خبر تھے کہ ان فاقہ زدہ چہروں پر چمکتی ہوئی آنکھوں کے پیچھے جو طوفان مچل رہے ہیں وہ انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے۔ وہ بوڑھا چرواہا شیراز تھا۔ اس نے بڑی گرمجوشی سے طارق سعید کو خوش آمدید کہا۔ یہ بستی صرف 7 گھروں پر مشتمل تھی، سب کے سب مسلمان تھے، اور ان کی گزر اوقات مویشیوں کی پرورش پر تھی۔ طارق سعید کی آمد پر بستی کے کسی آدمی نے حیرت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ ہی بوڑھے شیراز سے کسی نے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ طارق سعید میلوں پیدل چلا تھا۔ وہ بستی میں پہنچا تو شام ہونے کو تھی۔ کچھ ہی دیر بعد چراغ روشن ہو گئے۔ طارق سعید کھانا کھانے کے فوراً ہی بعد گہری نیند سو گیا، اور جب اس کی آنکھ کھلی تو دن کی روشنی پھیل چکی تھی۔ وہ رات بھر بے خبر سویا رہا تھا۔ شکر ہے تم جاگ گئے، میں تو سمجھی تھی کہ شاید اب تم کبھی نہ اٹھ سکو گے۔ طارق کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے کانوں کے قریب جلترنگ بج اٹھے ہوں۔ بڑی سریلی آواز تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گردن گھما کر دیکھا اور پھر پلک جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس لڑکی کی عمر زیادہ سے زیادہ 15-16 سال رہی ہوگی۔ سیب کی طرح سرخ رخسار، ہرنی کی طرح چمکدار بڑی بڑی سی آنکھیں، گلاب کی پتیوں جیسے نازک اور پتلے پتلے ہونٹ، اور انگڑائیاں لیتا ہوا شباب۔ کون ہو تم؟ اور شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ لڑکی کے مسحور کن حسن نے اسے بے حد متاثر کیا تھا۔ میں روشا ہوں، شیراز بابا کی پوتی۔ سورج سوا نیزے پر آ گیا ہے، اٹھو میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔ لڑکے نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تھا شیراز بابا کہاں ہیں؟ طارق نے کہا۔ بابا مویشی لے کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا خیال رکھوں۔ اب اٹھ جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ تم شیراز بابا کی پوتی ہو، مگر کل شام جب میں یہاں آیا تھا تو اس وقت تم نظر نہیں آئی تھی، اب کہاں سے ٹپک پڑی؟ طارق نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ رات کو میں ساتھ والی بستی میں تھی، میری سہیلی کی شادی ہو رہی تھی، ساری سکھیاں اس کے گھر جمع تھی، میں صبح ہی آئی ہوں۔ وہ بستی یہاں سے صرف 1-1.5 کوس کے فاصلے پر ہے۔ بس اب تم اٹھ جاؤ، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ روشا کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ طارق جمائیاں لیتا ہوا باہر آ گیا۔ شیراز کا یہ مکان 3 چھوٹے چھوٹے کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے رہائش کے لیے اور تیسرا سامان اور مویشیوں کے چارے وغیرہ کے لیے مخصوص تھا۔ بستی کے چاروں طرف تحت نگاہ سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ مکانوں کی پشت پر ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، اور سامنے کے رخ پر چند گز دور شفاف پانی کی ایک چھوٹی سی ندی بہہ رہی تھی۔ طارق نے ندی کے ٹھنڈے اور شفاف پانی سے منہ ہاتھ دھویا۔
और देर तक खड़ा चारों तरफ फैले हुए मरगजार को देखता रहा। फिर छोटे छोटे कदम उठाता हुआ वापस आ गया। रुशिया अपने मकान के सामने चूल्हे के करीब बैठी थी। चूल्हे पर एल्यूमिनियम की केतली चढ़ी हुई थी जो धुएं से बिल्कुल स्याह हो चुकी थी। चंद कदम के फासले पर बांस की एक चारपाई भी बिछी हुई थी। तारिक चारपाई पर आलती पालती मारकर बैठ गया। चंद मिनट बाद रुशिया नाश्ता लेकर आ गई। नाश्ता सब्ज कहवे और सूखी रोटी पर मुश्तमिल था। तारिक सूखी रोटी कहवे में भिगो भिगो कर खाने लगा। तुम शराज बाबा की पोती हो, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारा बाप कहाँ है, क्या नाम है उसका। मेरे ख्याल में इस घर में शराज बाबा और तुम्हारे अलावा और कोई नहीं रहता। तारिक ने कहवे का घोंट भरते हुए सवालिया निगाहों से रुशिया की तरफ देखा। किसी मुजाहिद की बेटी से यह सवाल पूछना बहुत ही गैर जरूरी है कि उसका बाप कहाँ है। रुशिया ने जवाब दिया। ओ, तारिक ने मजीद कोई सवाल नहीं किया। नाश्ता खत्म करके उसने चिरागा का रास्ता पूछा तो रुशिया ने उसे रोक लिया। तुम बस्ती से बाहर नहीं निकलोगे, ये बाबा का हुक्म है। क्यों? तारिक ने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। सिक्योरिटी वाले इन पहाड़ों में खूनी बेड़ियों की तरह घूमते रहते हैं, और तुम जानते हो कि हम मुसलमान इस मकबूजा खित्ते में कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं। हम पर जो सितम ढाए जा रहे हैं उनसे सारी दुनिया वाकिफ है। भारतीय दरिंदे जिसको चाहे पकड़ कर ले जाते हैं। हर पकड़े जाने वाले मुसलमान पर सिर्फ एक ही इल्जाम लगाया जाता है कि वो किसी हुर्रियत पसंद तंजीम का जासूस है या पाकिस्तानी एजेंट है। वो चंद रोज पहले भी यहाँ से एक बेगुनाह को पकड़ कर ले गए थे जिसका आज तक पता नहीं चला। मैं नहीं चाहती कि तुम भी इन दरिंदों के हाथ लग जाओ जो इस खत्ते में मुसलमानों का नामो निशान मिटाने पर तुले हुए हैं। बाबा ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा ख्याल रखूं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। तुम मेरा ख्याल रखोगी? तारिक ने मुस्कुराती निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ, एक मुजाहिद की बेटी हूँ और बस। तारिक ने हाथ उठाकर उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया। वो रुशिया की बेबाकी और अज़म की दाद दिए बगैर न रह सका था। बहरहाल उसने रुशिया के कहने पर अमल किया और बस्ती से बाहर जाने का इरादा तर्क कर दिया। रुशिया कुछ देर तक घर के काम काज में लगी रही और फिर बस्ती में अपनी एक सहेली के घर चली गई। तारिक बान की खरी चारपाई पर लेटा कभी रुशिया के बारे में और कभी अपने मिशन के बारे में सोचने लगा। उसे बताया गया था कि मिशन के बारे में तफसीलात शराज बाबा बताएगा, लेकिन गुज़श्ता रात खाने के बाद वो कुछ देर तक वादी की सूरत हाल के बारे में तो बातें करते रहे थे, लेकिन शराज बाबा ने उस मिशन के बारे में एक लफ्ज तक मुंह से नहीं निकाला था। तारिक को भी ये बताया गया था कि इस मिशन में सिर्फ 2 आदमी शामिल होंगे, एक वो खुद और दूसरा एक और। उस दूसरे आदमी को भी उसी बस्ती में पहुंचना था जो अभी तक नहीं पहुंचा था, और तारिक ये सोच कर रह गया था कि मुमकिन है दूसरे आदमी की आमद के बाद ही शराज बाबा उन्हें इस मिशन के बारे में बताए। रुशिया उसे दोपहर का खाना खिलाने के बाद फिर अपनी सहेली के घर चली गई थी। तारिक टहलता हुआ नदी पर चला गया और देर तक वहां बैठा रहा। फिर अचानक ही वादी फायरिंग की आवाज से गूंज उठी और वो उछल कर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने बस्ती की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था। फायरिंग की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। पहाड़ों में बाज गश्त सी पैदा करती हुई आवाज से ये अंदाजा लगाना मुश्किल था कि फायरिंग कहां पर हो रही थी, लेकिन आवाज ज्यादा दूर की नहीं थी। वो तेज तेज कदम उठाता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ा। रुशिया मकान के सामने चूल्हे में लकड़ियां जलाने की कोशिश कर रही थी। ये फायरिंग की आवाज कैसी थी? तारिक ने उसके करीब रुककर पूछा। ये पहाड़ तो गोलियों की आवाजों से गूंजते रहते हैं। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कहवा बना रही हूँ, कुछ देर में बाबा भी आते होंगे। रुशिया ने जवाब दिया और एक बार फिर चूल्हे में फूंके मारने लगी। साए लंबे हो गए थे, सूरज आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों की तरफ झुक रहा था। तारिक चारपाई पर बैठकर रुशिया की तरफ देखने लगा। तकरीबन 15 मिनट बाद रुशिया ने कहवा बनाकर केतली और प्याली उसके सामने रख दी और खुद दूसरे कामों में मसरूफ हो गई। तारिक ने कहवा पीकर प्याली रखी ही थी कि एक निस्वानी चीख सुनकर उछल पड़ा। दबी दबी सी ये चीख बस्ती की दाईं तरफ से आई थी। रुशिया भी काम छोड़कर उस तरफ देखने लगी। बस्ती के और लोग भी घरों से निकल आए थे। उनमें 3-4 बूढ़े मर्द, 6-7 बूढ़ी औरतें, बच्चे और 3 ऐसी औरतें थीं जो जवानी का सफर पूरा करने के बाद बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रख रही थी। वो सब उसी तरफ देख रहे थे जहां से चीखों की आवाज सुनाई दे रही थी। सबके चेहरों के रंग बदले हुए थे। चीखों की आवाज मुसलसल सुनाई दे रही थी और फिर कुछ ही देर बाद एक अधेड़ उम्र औरत दरख्तों की झुंड से निकलकर सामने आ गई। उसका सांस बुरी तरह फूला हुआ था और बार बार लड़खड़ा कर गिर रही थी। अरे, ये तो मासी ज़ैनब है, रेशमा की माँ। रुशिया उस औरत को देखकर बदहवासी हो गई। रेशमा कौन? तारिक ने पूछा। मेरी सहेली जिसकी शादी होने वाली है। कल रात में उसी के घर गई हुई थी। अल्लाह खैर करे। रुशिया दरख्तों की तरफ दौड़ने लगी। बस्ती के दूसरे लोग भी उसी तरफ दौड़ रहे थे। तारिक भी दौड़ने लगा। मासी ज़ैनब ठोकर खाकर गिर गई थी, साथ ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी। इस दौरान बस्ती के लोगों के साथ साथ तारिक भी वहां पहुंच गया था। एक औरत ने झुककर मासी को उठाना चाहा मगर वो फिर गिर गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी, मुंह से कफ बह रहा था और चेहरा खौफो दहशत से इस तरह सफेद हो रहा था जैसे सारा खून निचड़ गया हो।
کیا ہوا ماسی زینب؟ روشا اس پر جھک گئی. خیر تو ہے نا یہ تمہاری حالت؟ وہ بھیڑیے زینب ہانپتے ہوئے بولی. میری ریشما کو اٹھا کر لے گئے اور انہوں نے بستی جلا کر راکھ کر ڈالی. سب کو زندہ جلا دیا، بھون دیا سب کو گولیوں سے ان درندوں نے. کون سے وہ؟ روشا نے پوچھا. اس کا لہجہ بھی ایک انجانے خوف سے تھرا رہا تھا. فوجی ہندو بھیڑیے. ماسی زینب کو اپنی آواز پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے انہیں ایک پاکستانی جاسوس کی تلاش ہے جسے ہم نے چھپا رکھا ہے. وہ گھروں میں گھس کر تلاشی کے بہانے لوٹ مار کرنے لگے. ریشما کے باپ نے مزاحمت کی تو اسے گولی مار دی، بلکہ سب کو گولیاں مار دی. آگ لگا دی بستی کو. میرے سامنے سب کو زندہ جلا دیا اور ریشما اور زبیدہ کو اٹھا کر لے گئے وہ بھارتی درندے. ماسی زینب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. پھر اس نے بتایا کہ وہ اس وقت بستی سے باہر گئی ہوئی تھی. اگر وہ اس وقت بستی میں ہوتی تو اسے بھی چھلنی کر دیا جاتا. جب وہ بستی میں پہنچی تو بستی جل کر راکھ ہو چکی تھی. ہر طرف جلی ہوئی اور گولیوں سے چھلنی لاشیں بکھری پڑی تھی. روشا اور بستی والے ماسی زینب کو روشا کے مکان میں لے آئے. اس واقعے نے ہر چہرے کو دھندلا دیا تھا. زندگی تو پہلے ہی خوف کے سائے میں بسر ہو رہی تھی، اب یہ سائے کچھ اور گہرے ہو گئے تھے. ماسی زینب کو چارپائی پر لٹا دیا گیا. بستی کے لوگ اس کے چاروں طرف جمع تھے. طارق ایک طرف کھڑا سوچ رہا تھا کہ کیا ماسی زینب کی بستی پر یہ قہر اس کی وجہ سے ٹوٹا تھا. وہ ایک خفیہ مشن پر یہاں آیا تھا. ممکن ہے بھارتی انٹیلیجنس کو بھی اس کے بارے میں اطلاع مل چکی ہو اور بھارتی فوجی اس کی تلاش میں ماسی زینب کی بستی میں پہنچے ہوں. لیکن وہ پاکستانی جاسوس تو نہیں تھا. اس کا تعلق تو کشمیر کی تنظیم لبریشن فرنٹ سے تھا. لیکن بھارتیوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو تو ہر کشمیری مسلمان کے چہرے پر پاکستانی جاسوسوں کا عکس نظر آتا ہے. شام دھندلا رہی تھی. یہ لوگ ابھی ماسی زینب کے غم سے سنبھلے بھی نہیں تھے کہ ایک اور روح فرساں اطلاع ملی. بستی کا ایک نوجوان لڑکا جو مویشی چرانے کے لیے گیا تھا دوڑتا ہانپتا بستی میں داخل ہوا. اس کا چہرہ خوف کی شدت سے پیلا ہو رہا تھا. اس نے بتایا کہ ایک فوجی جیپ اس طرف آ رہی ہے. وہ اپنے مویشیوں کو ہانکتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا کہ بکریوں کا ایک بچہ ٹیلے پر چڑھ گیا. وہ بھی بکری کے بچے کو پکڑنے کے لیے ٹیلے پر چڑھ گیا. اس نے بستی کی طرف آنے والے راستے پر ایک فوجی جیپ کو دیکھا تو مویشیوں کو چھوڑ کر دوڑتا ہوا یہاں آ گیا. اس کے کہنے کے مطابق جیپ زیادہ دور نہیں تھی. طارق نے اس کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھا. ایک بڑے ٹیلے کی دوسری طرف دھول کا بادل سا اڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ جیپ زیادہ دور نہیں تھی اور ٹیلے کے اوپر سے گھوم کر کسی بھی لمحے سامنے آ سکتی تھی. روشا بھی دھول کے اس اٹھتے ہوئے بادل کو دیکھ رہی تھی. پھر ایک دم جیسے وہ ہوش میں آ گئی اور طارق کو بازو سے پکڑ کر کھینچتی ہوئی ایک طرف لے گئی. وہ لوگ یقیناً تمہاری تلاش میں ہیں، تم چھپ جاؤ، روشا نے کہا اور بدحواس نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی جیسے اسے چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہی ہو. کیا تم مجھے بزدل سمجھتی ہو؟ یہ بزدلی کی بات نہیں. روشا نے اس کی بات کاٹ دی. تم اس علاقے میں اجنبی ہو. تم پر بڑی آسانی سے جاسوس ہونے کا الزام لگایا جا سکتا ہے. اگر تم پکڑے گئے تو تمہیں پناہ دینے کے الزام میں پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. بات طارق کی سمجھ میں آ گئی. بھارتی درندوں سے اگرچہ کسی رحم کی توقع نہیں تھی، لیکن روشا کی بات میں بڑا وزن تھا. وہ بھی کسی پناہ گاہ کی تلاش میں چاروں طرف نظریں دوڑانے لگا. میرے ساتھ آؤ. اس وقت وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں تم چھپ سکتے ہو. روشا اس کو پکڑ کر اس کمرے کی طرف دوڑی جس میں فالتو چیزیں اور مویشیوں کا چارہ وغیرہ بھرا ہوا تھا. بوسے کی اس ڈیر میں گھس جاؤ. جیپ بستی کے سامنے پہنچ چکی تھی. روشا نے اسے کمرے میں بوسے کے ڈھیر کی طرف دھکیل دیا. طارق کو بوسے کے ڈھیر میں چھپنے میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں لگے، لیکن اس نے اتنا سا خلا رہنے دیا تھا کہ ہوا کی آمد و رفت برقرار رہے. جیپ مکان کے سامنے آ کر رک گئی. اس پر 3 فوجی سوار تھے. وہ تینوں سب مشین گنوں سے لیس تھے. جیپ رکتے ہی 2 فوجی کود کر نیچے اتر آئے جبکہ تیسرا اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھا رہا. اس بستی کے مرد کہاں ہیں؟ کہاں چھپ گئے ہیں سب لوگ؟ ایک فوجی نے گرجدار آواز میں پوچھا. کیا ہم تمہیں مرد نظر نہیں آتے؟ ایک بوڑھے نے جواب دیا. خاموش رہ بڈھے، فوجی داڑا. میں جوان آدمیوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. ہم جوانوں سے زیادہ طاقتور ہیں. ان بازوؤں میں بڑی قوت ہے بھی. بوڑھے نے سینہ ٹھونک کر جواب دیا. بند کرو اپنی زبان، فوجی نے کہتے ہوئے سب مشین گن کا بٹ پوری قوت سے بوڑھے کے سینے پر مارا. بوڑھا چیختا ہوا گر پڑا. اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن فوجی نے اسے 3-4 ٹھوکریں اور رسید کر دی. بوڑھا بری طرح بلبلانے لگا. ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کوئی پاکستانی جاسوس چھپا ہوا ہے. اس فوجی نے سب کے چہروں کو گھورتے ہوئے کہا. بہتر ہوگا کہ اس جاسوس کو ہمارے حوالے کر دو، ورنہ ہم اس بستی کو جلا کر راکھ کر ڈالیں گے اور تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہاں کوئی جاسوس نہیں ہے. اگر ہوتا بھی تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ بتاتے. ایک ادھیڑ عمر عورت نے دلیری سے جواب دیا. دوسرا فوجی اس کی طرف گھوم گیا. اس نے سب مشین گن کی نال پوری قوت سے عورت کے منہ پر ماری. عورت کے منہ سے چیخ نکل گئی. اس کا جبڑا ٹوٹ گیا اور خون ابلنے لگا. رادن، بلبیر، فوجی نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا. تمام گھروں کی تلاشی لو. اگر کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش کرے تو بون ڈالو اسے.
जीप के स्टीयरिंग के सामने बैठा हुआ फौजी भी उतर आया। वो बलबीर था जो राधन के साथ मिलकर घरों की तलाशी लेने लगा। तीसरा फौजी बस्ती के मकीनों पर सब मशीन गन ताने खड़ा रहा। रुशिया अपनी जगह से सिरकती हुई चूल्हे के करीब आकर खड़ी हो गई। मवेशियों वाले कमरे का दरवाजा सामने ही था। भूसे का वो ढेर भी नजर आ रहा था जिसमें तारिक छुपा हुआ था। एक फौजी जैसे ही उस दरवाजे की तरफ बढ़ा, रुशिया जमीन पर पड़ी हुई 3-4 लकड़ियां उठाकर उसके सामने आ गई, जैसे लकड़ियां उस कमरे में डालने जा रही हो। फौजी ने उसे देखा तो यकदम ठटक गया, जैसे पहली बार उसे देखा हो। ओहो, फौजी के मुंह से सीटी सी निकल गई। रमेश जी, इधर तो देखो जरा, क्या चीज है? इसी को ले चलो, रात आराम से गुजर जाएगी। वाकई, उस फौजी ने जवाब दिया जिसे रमेश कहकर मुखातिब किया गया था। इसे तो मैंने देखा ही नहीं था। उठाकर जीप में डालो और ले चलो यहाँ से। लानत भेजो पाकिस्तानी जासूस पर। जिस फौजी ने अपने साथियों को रुशिया की तरफ मतवजा किया था वो राधन था। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ रुशिया की तरफ बढ़ा। खबरदार, अपने नापाक हाथ मुझे मत लगाना। रुशिया लकड़ियां परे फेंक कर 2 कदम पीछे हट गई। अरे तुम बचकर कहाँ जाओगी? कई रोज बाद तुम जैसी कोमल नारी दिखाई दी है। आज तो हम अपने मन की प्यास बुझाएंगे। राधन आगे बढ़ते हुए बोला। रुशिया पीछे हटती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। राधन ने अचानक ही लपक कर उसे एक हाथ से पकड़ लिया। राधन के दूसरे हाथ में सब मशीन गन थी। रुशिया चीखते हुए अपने आप को उसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। इस खींचातानी में रुशिया की ओढ़नी उसके जिस्म से गिर गई। कमीज में उसके सीने की उठान देखकर राधन की आंखों में शैतानी चमक उभर आई। उसने रुशिया को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। रुशिया के मुंह से एक और चीख निकल गई। तारिक सईद भूसे के ढेर में छुपा आवाजें सुन रहा था। रुशिया की चीखों में अब राधन के कहके भी शामिल हो गए थे। उसे यूं लग रहा था जैसे उसके कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेला जा रहा हो। अब दूसरे फौजी भी कहकों में शामिल हो गए थे। तारिक की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो भूसे के ढेर से निकल आया और फिर जो मंजर दिखाई दिया वो उसका दिमाग घुमा देने के लिए काफी था। रुशिया की कमीज जगह जगह से फट चुकी थी। राधन बचा कुचा लिबास भी उसके जिस्म से नोचने की कोशिश कर रहा था। उसकी मशीन गन दरवाजे से चंद फुट के फासले पर चूल्हे के करीब पड़ी थी। दूसरे फौजी बस्ती वालों पर गन्ने ताने खड़े थे। बस्ती वालों के चेहरे धुंध में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे। खौफ और गुस्से की मिलीजुली कैफियत से उनके जिस्म थर थर कांप रहे थे। लेकिन वो रुशिया की मदद करने से कासिर थे। मौत उन पर पहरा दे रही थी। लेकिन दूसरे लम्हे एक बूढ़े ने अपनी जगह से हरकत की। उसकी बूढ़ी रगों में जैसे गैरत का लावा सा खोल उठा था। छोड़ दो इसे कुत्तों। बूढ़ा चीखता हुआ रुशिया को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन एक फौजी की सब मशीन गन दाड़ उठी। बूढ़े के जिस्म से खून की कई धारें बह निकली। उसका जिस्म छलनी हो गया और वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तारिक एक ही जुस्त में कमरे से बाहर आ गया। वो ठीक उस जगह गिरा था जहां राधन की सब मशीन गन पड़ी हुई थी। उसने गिरते ही सब मशीन गन पर हाथ डाल दिया। बलबीर ने उसे कमरे से छलांग लगाकर जमीन पर गिरते हुए देख लिया था। उसने चीख कर अपने साथियों को खबरदार किया और साथ ही घूम कर फायर खोल दिया। तारिक बड़ी फुर्ती से लूट लगाकर एक तरफ हट गया। गोलियां उसके आसपास गिरी और फिर उसने लेटे ही लेटे सब मशीन गन का फायर खोल दिया। सबसे पहले बलबीर और इसके बाद रमेश की चीखें फिजा में गूंजी। उनके जिस्म छलनी होकर खाक में लौटने लगे। छोड़ दो लड़की को और दूर हटकर खड़े हो जाओ। तारिक दाड़ा। उसकी गन का रुख अब राधन की तरफ था, जो रुशिया को दबोचे मबूत सा खड़ा था। उसका चेहरा खौफ से एकदम जर्द हो गया था।